بسم الله أول وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم تمام کے تمام مسلمان امتی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبت قائم تھی وہ آج بھی اسی طرح محترم اور حسین طریقے سے قائم ہے. اور یہ بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ محبت جو اللہ اور اس کے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ محبت دن بدن حق تعالی جل شانہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی ہے اور بے حد حسین اور محترم انداز میں بڑھتی ہے. اور اب حق تعالی جل شانہ کی وہ محبت کہ جو اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کی اس محبت کو تو ہم جو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی اس محبت کو ہم سمجھ تو سکتے نہیں اور اس کا اندازہ تو لگا نہیں سکتے، مگر یہ سب کچھ جو حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم سب کے ارد گرد موجود ہے، یہ جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے یا وہ تمام چیزیں جن کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا، ان چیزوں کو غور کرنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی محبت جو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا کیا انداز ہوگا. اگر ہم بات تو ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، مگر ایک نظر اگر ہم اپنی جانب دیکھیں، ہم بھی جو ہم لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، یہ بہت حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کی نگاہیں مبارکہ میں بہت محترم ہیں. اب خود غور کیجئے کہ جن کی نگاہیں مبارکہ میں ہم محترم ہیں، اور اگر ہم اپنی ہی جانب نگاہ کریں اور اس انداز سے محسوس کریں کہ جو محبت حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے ان کی امت کے خاطر، ان کی امت کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے، تو اس محبت کو حق تعالی جل شانہ نے بیان کیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہر امتی سے ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں. تو یہ محبت تو وہ ہو گئی کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے عیا کر رکھا ہے. اور پھر اس محبت کا ایک انداز اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، مفہوم کہ اے لوگوں، یہ محبت جو تم دیکھ رہے ہو جس کو اللہ نے 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے بیان کیا ہے، یہ تو اس کی محبت کا ایک درجہ ہے. اس نے تمہارے لیے 99 درجات اور اپنے پاس باقی رکھے ہیں. اب حق تعالی جل شانہ کی محبت اگر ہم اپنے آپ سے بیان کرنا شروع کریں یا بات کریں یا غور کریں تو بھلا اللہ جو ہم سے محبت فرما رہا ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے. اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ تو پھر ایک نقطہ ہے اور 99 درجات اس کے بھی اللہ نے پیچھے باقی رکھے ہیں. اب ہم اور آپ تمام مسلمان امتی ایک دماغ ہو کر یا ایک دل ہو کر یا ایک گمان ہو کر بھی اگر اپنے آپ سے وہ محبت جو اللہ کو ہم سے ہے اس کو ہم محسوس کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا خیالوں اور گمانوں میں بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اب محبت کی بات تو تھی یہ ہماری اور آپ کی محبت جو اللہ کو ہم سے ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ کائنات کا ہر انسان، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے چرند پرند جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ سب کچھ جو پیدا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، وہ سب کچھ آپ ایک جانب کر لیجئے اور پھر اس میں ہمیں بھی ایک جانب کر لیجئے تو یہ محبت بنتی ہے جسے اللہ نے زیادہ بیان کیا ہے. تو خود اندازہ لگائیے، خود محسوس کیجئے کہ وہ محبت کیا ہوگی
جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کر رہا ہوگا، یقیناً ہم اس محبت کو جو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے محبت، اسے تو ہم اللہ ہی کے فرمان کے تحت سمجھ سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہی. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا یہ حق تعالی جل شانہ کی ذات میں چاہے وہ محبت ہو یا اس کا رحم کرم فضل یا جو کچھ بھی ہو، اس کی انتہا نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی محبت کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی سے مراد وہ محبت جو اللہ نے ہمارے حصے میں رکھی ہمارے لیے. کہ اے لوگوں، ہم تو تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر تم سے محبت فرماتے ہیں. اب اللہ کا یہ کہہ دینا ہم سے، اور پھر اللہ کے اس فرمان سے ہی سمجھ جائیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے، تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. انسان تو ساری زندگی والدین کا بھی حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو پھر جن والدین کے دل میں اللہ نے محبت اپنی اولاد کی رکھی ہو، اس رب کا محبت کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اور پھر جن کے صدقے مبارکہ میں رکھی گئی ہو محبت، اور جن کے صدقے مبارکہ میں اللہ نے یہ رحمتیں یہ محبت سب کچھ بانٹا ہے، ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. مگر حق تعالی جل شانہ کی وہ محبت جو اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ محبت حق تعالی جل شانہ کی اتنی اس حد تک ہے، انتہا اس کی کوئی ہے ہی نہیں. صرف اللہ ہے واحد ذات جو جانتا ہے کہ وہ کیسا چاہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ اور ہم تو اللہ کے وہ نایاب بندے ہیں، وہ حسین اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ کہہ کے پکارا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. اس سے بڑی بات تو بندوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب حق تعالی جل شانہ کی محبت، اس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ کو اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس محبت کو اگر ہم غور کریں تو یہ سارا کا سارا جہان جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، چرند پرند، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے. اور نہ جانے آپ نے وہ بات سنی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے کیسے جہان کو پیدا فرمایا، کتنی قسم کی کائنات اللہ نے پیدا فرمائی، کتنی قسم کی مخلوقات کو حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کو حسن سے بھر کر اپنی رحمت سے اپنی محبتوں سے ہر چیز سے مکمل کر اللہ نے یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا ہے یہ سب کچھ تو ہم نے آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، آپ کے تحفے میں ہم نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے، آپ کو تحفہ عطا فرمایا ہے. مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. تو سوچئے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. اب اللہ کا اب رب تو رب ہے، وہ پہاڑ کو بھی سمندر کہہ دے تو پھر پہاڑ سمندر ہے، اور سمندر کو بھی پہاڑ کہہ دے تو پھر وہ وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہو. مگر غور کی بات ہے انسان کے ایک بندے کے، وہ بندہ کون جو اللہ کو مانتا ہو، وہ امتی کون جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہو. یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے، یہ تو اس کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ کو محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہی کے صدقے میں وہ انہی کی امتوں کو کھلاتا ہے، انہی کے صدقے میں وہ انہی کی امتوں پر ناز بھی فرماتا ہے. سب کچھ حق تعالی جل شانہ خود فرماتا ہے اپنی ذات سے. خود جو ہم پچھلے محفل میں بات کر رہے تھے کہ وہ غیر مسلم جو آج اللہ کو مانتے نہیں ہیں، آپ غور اور نظر پھینکتے ان کی جانب کہ حق تعالی جل شانہ تو انہی کو کھلا رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ حق تعالی جل شانہ ہے. مگر کسی کے ماننے نہ ماننے سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق تو نہیں پڑتا، بالکل نہیں پڑتا. مگر دیکھنے کی بات ہے، محسوس اور غور کرنے کی بات ہے کہ کیا حسین ہے وہ رب اور کیا حسین ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. وہ ہندو بھی انہی کے صدقے میں پیدا ہے. وہ مسلمان بھی انہی کے صدقے میں پیدا ہے. وہ سکھ بھی انہی کے صدقے میں پیدا ہے. وہ عیسائی بھی انہی کے صدقے میں پیدا ہے. وہ
وہ ہندو وہ غیر مسلم سارا کا سارا جہان جو کچھ ہے پیدا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ وہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں بات تو اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، جن سے حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بات ایک واقعی کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ سے کسی قوم کے حق میں بد دعا کی، اللہ نے اس بد دعا کو قبول بھی فرمایا، کیونکہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جو بھی ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، یا پھر کوئی ان کا امتی ہو، ان کی ہر دعا درخواست کو قبول فرمانے والا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، حق تعالی جل شانہ خود ہے۔ انہوں نے بد دعا کر دی کسی کے حق میں، اللہ نے قبول بھی فرمائی۔ قبول فرمانے کے بعد اللہ سے کہنے لگے، اللہ سے وہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے کوئی کام دیجیے جس میں میرا من لگا رہے۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اس میں سفر کرتے رہے۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا، پھر اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ اب تو بیزار آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، لہٰذا کوئی اور کام کر۔ اللہ نے کہا ہے مٹی کے پیالے بنانا شروع کرو۔ وہ کیا، برسوں گزر گئے، کافی وقت گزر گیا، اس سے بھی دل اکسا گیا۔ اللہ نے فرمایا، پھر کہنے لگے اللہ نیا کوئی کام دیجیے، اس سے بھی تھک چکا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک ایک کر کے ان کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دو۔ جہاں اللہ کا یہ کہنا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو میں نے بڑی محنت سے پیدا کی ہے، بڑی محنت سے بنائے ہیں میں نے، تو انہیں کہہ رہا ہے کہ پھینک دوں۔ اللہ نے فرمایا ہے نوح تم ایک مٹی کے پیالے کو پھینکنے سے ہم سے اعتراض کر رہے ہو اور ہم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، تو اے نوح ذرا یہ بتاؤ وہ انسان جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا، جو ہمارے بندے تھے، تم نے ان کے حق میں بد دعا ہم سے کیوں کی؟ یہ نوح علیہ السلام مٹی کے پیالے پھینکنے سے رک گئے کہ اللہ میں نے محبت سے بنایا ہے، محنت سے بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اللہ کے، اور پھر ایک نبی کی محبت اس مٹی کے پیالے سے کیا ہوئی کہ وہ اللہ پر اعتراض نہیں کیا، اپنے دل کا حال اللہ سے بیان کیا، اپنی محبت کو اللہ سے ظاہر کیا کہ اللہ یہ تو میں نے محنت سے بنایا ہے، تو کہہ رہا ہے انہیں پھینک دوں۔ اللہ نے فرمایا تو نوح علیہ السلام تم نے پھر ان بندوں کے حق میں دعا کیوں کی ہم سے بد دعا کہ جنہیں ہم نے تمہاری بد دعا کی خاطر تباہ اور برباد کر دیا۔ اب آپ غور کرو، حق تعالی جل شانہ فرما رہا ہے کہ وہ جیسے بھی تھے، ہندو تھے، مسلم تھے، بدھ تھے، جسے بھی پوچھتے تھے ہمارا کیا نقصان تھا، ہم ہی تو تھے جو ان کو کھلاتے تھے۔ یہ ہے حق تعالی جل شانہ کی محبت۔ اور غور کیجئے کہ یہ معاملہ جو بیان ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ اللہ اور اس کے بندے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ تو جب نوح علیہ السلام کی امت تھی وہ، اور جو وہ تھے جو انہیں مانتے نہیں تھے، ان کو برباد کرنے کی دعا اللہ نے قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ذات سے اظہار بھی بیان فرمایا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ نوح علیہ السلام یا تمام انبیاء علیہ السلام جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہیں، ان کی امت کا عالم اللہ کیا ہوگا؟ کہ حق تعالی جل شانہ کو صرف انہی سے محبت ہے کہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں؟ نہیں، حق تعالی جل شانہ تو جس انسان سے بھی محبت کرتا ہے اپنی وجہ سے کرتا ہے، اس کے خاطر کرتا ہے، نہ کہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کو بھلا کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو، نعوذ باللہ۔ مگر ایک نوح علیہ السلام کی محبت ظاہر ہوئی، ایک وقت کے نبی کی محبت ظاہر ہوئی کہ وہ جب اپنی اولاد سے صدیوں کے بعد ملے تو گلے لگ کر روئے، غم میں خوشی میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گلے لگ کے روئے، اٹھے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں حیران ہوں ایسی محبت پر، بھلا کوئی دنیا میں ایسی محبت بھی کسی سے کر سکتا ہے؟ اب رب تو رب ہے، وہ بادشاہ جو ہر چیز پر غالب ہے۔ اس نے کہا ہاں جبرائیل یہ تو بندوں کی محبت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے امتی سے، ہر امتی سے، ان کی ماں سے اس معاملے سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر میں ان سے محبت فرماتا ہوں۔ یہ اللہ نے تو بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہے میرے عزیزوں، امتیوں کی۔ امتی اب آئے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے وہ امتی جنہوں نے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کا رسول، اللہ کے محبوب بندے مانا ہے، وہ ان امتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آئے 1400 سال پہلے، مگر غور کرو حق تعالی جل شانہ کب سے تعارف کرا رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس وقت سے جب آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ یہ کون ہے جن کا نام آپ نے اپنے عرش پر اپنی کرسی پر اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، اس وقت سے۔ اور پھر اسی کو میں نے کہا کہ وہ تعلق، وہ محبت جو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، وہ آج بڑھ رہی ہے انتہا سے زیادہ۔ اور اللہ کی محبت چاہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا ان کے امتیوں سے ہو، وہ ہر روز بڑھتی ہے، یہ نہیں کہ کم ہو رہی ہو، نہیں، بڑھ رہی ہے۔ آپ لوگوں سے اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں۔ تو جب آپ کے اوپر ایسی محبت کا برسنا اللہ کا ہے کہ یہ جو آج باہر بارش برس رہی ہے یہ بھی ہلکی ہے اللہ کی محبت کے سامنے۔ یہ جو بارش کی بوندیں آپ برستی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آج چہک مہک آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کیجیے یہ نقطہ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک انداز ہے حق تعالی جل شانہ کا اپنے بندوں پر رحمت برسانے کا، اپنی نایاب چیزیں دکھانے کا۔ اللہ کو بہت شوق ہے حق تعالی جل شانہ کو، کیونکہ اس نے پیدا ہی، اس نے اپنے آپ کو ظاہر اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے خود یہ بات بیان کی ہے، اور ظاہر ہے ایک حسین ذات وہ ہو جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہی ہو، اور پھر ایک حسین ذات وہ ہو جن کے صدقے میں یہ سارے جہان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو آج اپنے دماغ سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا عالم ہوگا اللہ کے اس بات کا، یا کیا معاملہ ہوگا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا۔ یہ تو ہماری محبت ہے کہ جو سارا عام ہم سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، آپ کی ہم سے ہے اللہ کی یہ محبت۔ اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے اللہ کو، وہ تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ عرش کرسی لوح و قلم، یہ جو سب چراغاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دو وجوہات سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے اللہ نے پیدا فرما دیا، ایک وجہ یہ ہے ان میں اس کرسی پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس عرش پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کو بوسہ دلوایا، تو ان کی حرمتوں میں اضافہ کر دیا اللہ نے۔ عرش ہو، لوح و قلم ہو، کرسی ہو، کچھ بھی ہو کائنات کی ہر چیز، وہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ عرش کی نہیں کہہ رہا، بھائی عرش اپنی جگہ محترم ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے۔ یہ جنتیں، یہ تمام کائنات کی چیزیں جو کچھ بنی ہیں، جو کچھ اللہ نے، اور اللہ ہی کے فرمان سے محسوس کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بنایا ہے، جو ہم نے بنایا وہ آپ کے تحفے میں عطا فرمایا، لیکن یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ انسان کے آگے مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر بڑا ہے یا پھر انسان؟ یقیناً انسان چاہے وجود میں ہو، چاہے مقام میں ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، ہے تو انسان۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ فرما رہا ہے ان سے جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو اپنا محبوب کہا ہے تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے سب سے پہلے، پھر بعد میں ان کے امتیوں کو کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی ادا اگر کسی عین میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اپنا محبوب بناتے ہیں، مگر سب سے پہلے محبوب تو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو معراج کا موقع اکثر ہم بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو اللہ کا کہنا دیکھو، حالانکہ وہ باس ہے، ایک کمپنی کا باس ہو، اپنے ملازموں کو کہے کہ میں نے اس کو دیا تجھ کو نہیں دیتا، جا کر کے کیا کرے گا؟ یہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں تو سارا جہان ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی تو کہ اس کی رحمت کے ہاتھوں میں تو سارا جہان ہے، پھر بھی دیکھو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وہ محبت
جو کہ اس کو ہے، اور وہ محبت جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے اور اپنے بندوں سے، ان کی محبت میں اللہ کی حیاداری دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ جب معراج کے موقع پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، جبرائیل جاؤ اور کہو کہ آج اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آج میرا آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ان سے کہا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت محترم ہیں، اتنے محترم انتہا نہیں، اور محترم اس وقت ہو گئے کہ جب اللہ نے یہ ہدایت دی، یہ انعام دیا کہ وہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کا بوسہ لے۔ ہر مخلوق اپنی جگہ محترم ہے، مگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور محترم کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی شان اور اس کی حرمت کی قدر، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی جگہ محترم، مگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ اور کہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج ان کا رب ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بھی اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے، اپنی خواہش، اپنی شان ظاہر کر رہا ہے، تو ان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کیا فرما رہا ہے رب کہ میرے اے جبرائیل تم جا تو رہے ہو لیکن ٹھہرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ لفظ سنا، اللہ کا یہ جملہ سنا، تو وہ بھی گھبرائے کہ ایسا کیا ہوا، اور آ کے خدمت مبارکہ میں بات کو بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب اللہ نے آپ کی جانب مجھ کو بھیجا تو اللہ نے مجھ سے کہا ہے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، لہذا انہیں آواز سے نہ پکارنا، تم جا کر ان کے قدم مبارکہ پہ بوسہ دینا، تمہارے جسم کی ٹھنڈک سے جب وہ نیند سے بیدار ہو تو ان کے رب کا ان کو سلام کہنا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کی امت کو بھی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ بڑھ کر اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ اللہ ایسے ہی تھوڑی روز محشر سارا جہان اپنے حق میں کہہ رہا ہوگا، انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے، ماں باپ کہہ رہے ہوں گے، دوست احباب کہہ رہے ہوں گے، یہ دنیا کے پیر سب کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم کو پہلے بخش دے، سب کہہ رہے ہوں، مگر ایک واحد اللہ کے بعد ایک واحد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے جو فرما رہے ہوں گے اللہ تو پہلے میری امت کو معاف فرما دے۔ اب بھلا اب میں تو سچ بات کہوں گا کہ جو چاہت عاشق کی ہے، عاشق اس کائنات میں ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، منہ نہیں ہے کہنے کی، اور عاشق جس عاشق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خود حق تعالی جل شانہ ہے، اور جن سے اس عاشق کو محبت ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کی محبت میں یہ محبتوں کی بارشیں برس رہی ہیں انسان پر، بندے پر، انہی کی محبت میں ایمان تقسیم ہو رہا ہے سارے جہان میں، انہی کی محبت میں قرآن اور یہ سب حدیث مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، حق تعالی جل شانہ نے خود۔ مگر غور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ کی وہ محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبت ہے اپنے رب سے، انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اور درمیان میں کون بہاروں میں ہے آپ اور ہم، تو خود ہی سوچو یہ جو معاملات مبارکہ ہوں گے روز قیامت کے تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پہلے مجھ کو بخش دے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو فرمائیں گے مفہوم کہ اللہ تو میری امت کو معاف فرما دے، اور یقیناً اللہ معاف بھی فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بھیڑ بچا اللہ شروع کر دے، کوئی شوق ہو، ایسا رب نہیں ہے، ایسا رب نہیں ہے، وہ کسی وہ مالک تو وہ مالک ہے، وہ رب تو وہ ذات ہے۔ میرے ابا کہا کرتے تھے ارے بھائی خود سوچو، خود غور کرو، جس کی نگاہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو وہ ان کی امت کو بھی بہت محبوبیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔
ایک تو اللہ کی نگاہ مبارکہ، اللہ کی نظر محترم ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ایک تو یہ بات انتہا سے زیادہ حسین ہوئی، اور پھر اس سے بھی عظیم بات یہ ہوئی کہ نگاہ مبارکہ ہے کس رب کی، کس ذات کی، حق تعالیٰ جل شانہ کی، جس نے عرش و کرسی لوح و قلم کو اپنا تعارف اگر سب سے پہلے کرایا تو رحمان ہونے کا کرایا. وہ رحمان جس کی رحمتوں میں انتہا کوئی نہیں ہو، بھلا وہ تعارف کرا رہا ہو سارے جہان کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سارے جہان کو بتا بھی رہا ہو کہ وہ خود کون ہے اور کن کے صدقے میں اس نے پیدا کیا، ان کے صدقے میں جو روزے محشر معاملات ہوں گے، تو بھلا کیا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یقیناً معاف فرمائے گا. اور معاف تو یہاں تو معاملہ اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات مبارکہ ہے. آپ اپنے معاملے سے سمجھ لو نا، آپ اپنے معاملے کو دیکھ لو کہ جب آپ میں سے کوئی شخص یہ خیال کرے، جب ایک عام بندہ یہ خیال کر لے کہ چلو آج سے یہ الٹا کام چھوڑ دوں گا اور رب کی جانب بڑھ جاؤں گا، تو یہ آپ کا اظہار اب تک آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے، اپنی ذات میں یہ خیال کیا ہے، تو اس خیال کی برکت اور اس خیال کو اللہ کے ہاں اس حد تک پسند کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس خیال کی وجہ سے وہاں اللہ کے اس عرش پر چراغا کیا جا رہا ہے، رب کے عرش پر چراغا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے. وہ بندہ جسے اللہ نے کہا ہو کہ اے بندے ہزاروں سال کے گناہ کر، تیری ایک ادا پہ ہم تجھ کو معاف فرما دیں گے. وہ بندہ جس کو اللہ نے کہا ہو تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو خیال ہی کرتا ہے تو ہم تیرے خطاؤں اور گناہوں کو پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جو ہم اور آپ، ہم بھی شامل ہیں. یہ نہیں کہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر میں مقام کوئی نہیں، وہ رب ہے. اس کی نظر جس پر بھی ہوتی ہے محترم اور حسین انداز میں ہوتی ہے، وہ رب ہے، پاک ذات. کہتے ہیں دیکھنے والا جس نظر سے دیکھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کی نظر سے زیادہ اثر کسی کی نظر میں ہوگا ناممکن. حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جب دیکھتا ہی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو، تو اپنی شان دیکھتا ہے. رب ہے، رب. اب آپ خود سوچو، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اظہار کیا اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، ابھی ڈھنگ سے توبہ بھی نہیں کیا. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی توبہ کرو، ویسے کرو، اتنا یوں کرو، اتنا یوں کرو. تو اللہ کو محنت اور مشقت کرانے کا کوئی شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں سے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اے بندے جب گناہ کرنے کے بعد تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں تجھ سے غلطی ہوئی، ہم تو تبھی تیری خطا اور گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. کیا اللہ کی بھی رحمت انسان کو حاصل ہوگی تو کسی مقدار میں ہوگی؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو رب ہے، رحیم، قادر، خالق، مالک، مہربان. اس کے آپ نام پڑھو، ان کے معنی پڑھو. ایک دو ناموں کا مطلب ہے عذاب دینے والا، اور باقیوں کا محبت کرنے والا، رزق دینے والا، جگانے والا، سلانے والا، پیار کرنے والا، درگزر فرمانے والا، پردہ پوشی فرمانے والا. کیا کیا اس کے نام کے معنی حسین ہے، اس کی صفاتی نام ہے. اور پھر اس نے اپنی ذات کے لیے کہا کہ اے میرے بندو، ہم نے وہی بات ہم سے نہیں کہی، یہ بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. جب معراج کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے تو رب نے اپنی محبت کا اظہار کیا. کیونکہ یاد رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت مبارکہ کس چیز میں ہے. اللہ سے زیادہ اس کی ربوبیت کی قسم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی جانتا ہے، نہ کبھی کوئی جان سکتا ہے. یہ یاد رکھو. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ کیا ہے، ان کی راحت مبارکہ کیا ہے. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ بات اظہار فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے آنے کی خوشی میں آج اپنی تمام صفات پر رحمت کی چادر اوڑھ دی ہے. یہ جو رحمت کی چادر
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اوڑھی تھی، آپ یقین کر لیجئے یہ وہی رحمت کی چادر ہوگی، یہ وہی رحمت کی چادر ہے جس میں اللہ روز محشر جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائے گا اور ان سے حساب لے گا، تو اسی رحمت کی چادر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو سمیٹے گا۔ یہ نہیں کھلے عام مجمع میں اللہ شروع کر دے گا ہاں بھائی فلاں فلاں تو نے یہ کام کیا، یہاں دنیا میں انسان کے عیب حق تعالی جل شانہ چھپا رہا ہے، تو وہاں روز محشر جب تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اللہ خود موجود ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور وہی بات کہ جو بات اللہ کو معلوم ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال مبارکہ کی، ان کے دل مبارکہ کی بات جو اللہ جانتا ہے وہ کون جانتا ہے اللہ تعالی جل شانہ کے علاوہ؟ تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں آج آپ کے رب نے اپنی تمام صفات پر رحمت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اوڑھ لی ہے۔ اسی رحمت کی چادر میں روز محشر جب ہم لوگوں کا حساب ہوگا تو اللہ ایک ایک کو بلا کر سمیٹے گا، اس رحمت کی چادر میں چھپائے گا، اور پھر جب چھپا لے گا جس کو بھی تو اسی سے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں دنیا میں فلاں فلاں موقع پر تو نے یہ کام کیا تھا، یہ تیرے عیب ہیں، یہ تیرے گناہ و خطا ہے۔ اللہ صرف اتنا ہی اظہار کرے گا اپنے بندے سے، بندہ گھبرا جائے گا کہ اللہ اب تو میرا کیا ہوگا، وہ اپنے اندر سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہونے کا، لیکن وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کی محبت میں، اور وہی اللہ وہ ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے صدقے میں، ان کی محبت میں یہ بات ان کی امتی سے کہے گا کہ اے میرے بندے دنیا میں بھی ہم نے تیرے عیب چھپائے تھے، یہاں بھی ہم تیرے عیب چھپاتے، جہاں ہم نے تجھ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ جس کو آج ہم اور تم جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ بہت حسین ہے۔ ذرا خود سوچو، اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص اور مخصوص نور سے پیدا فرمایا ہے، ایک خاص اور مخصوص نور۔ تو جس نور سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ربوبیت کی قسم کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین ہے ہی نہیں، تو پھر خود حق تعالی جل شانہ کیسے حسین ہوں گے؟ اور آپ غور کیجئے، صرف اللہ ہی نہیں ہے ایسا جو ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو ہمیں بے انتہا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ حق تعالی جل شانہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی راحت کا، قلب مبارکہ کی راحت کا معلوم ہے۔ اور آپ یقین کیجیے یہ امت جو ہے، اللہ کی ربوبیت کی قسم، آپ تمام کے ہر امتی کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کا تاج پہنائے رکھا ہے۔ کیا کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ اللہ کے یہاں گئے تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا اور دبا دیا اپنی طرف سے؟ نہیں۔ آپ کبھی یہ کہہ سکتے ہو آپ نے حق تعالی جل شانہ کے قدموں پر سر رکھا ہو اور راحت نہ نصیب ہوئی ہو؟ کبھی یہ کہہ سکتے ہو زبان سے درود پڑھا ہو یا اللہ کا کوئی نام لیا ہو یا کوئی بھی اچھا کام کیا ہو اور آپ کو راحت نصیب نہ ہوئی ہو یا اطمینان نہ ہو یا پھر آپ کو یقین نہ ہو اللہ پر؟ کبھی ہوا؟ یا کبھی ایسا ہوا رب کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس کی رحمت سے، اس کی ذات سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو رسوا کر کے بغیر؟ ناممکن نہیں، اس کی شان میں ہی اس نے رکھا ہی نہیں، رب ہے وہ۔ تو ذرا آپ کا ہمارا عالم یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام مبارکہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، صرف رب جانے، صرف رب۔ اور جو بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کو یہ سب پتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کی کیا راحت ہے، آپ یقین کیجئے اللہ کو محبوب ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اپنی امت، ہم امتی۔ یہ درود جو آج ہمارا پڑھ رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، لکھ کے لے لو اپنے دلوں پر کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مگر اللہ بھی خوش ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہے اپنی امتیوں سے، اور اللہ تو بہت خوش ہے اپنے بندوں سے، رب رحیم۔ تو جو
جو معاملات مبارکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوں گے وہ ہمارے معاملوں سے کہیں درجے زیادہ حسین اور محترم ہوں گے. اور ہے بھی یہ تھوڑی کہ ہم جب روز محشر اللہ کے حاضر ہوں گے اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ہمیں سیدھا اٹھائے اور ہمارے عیب بولے. بھائی اس کے تو فرشتوں کو آج تو بہت سارے لوگ ایسے بھی بے تکی اور عجیب قسم کی بات کرتے ہیں, مذاق اللہ کا تو نعوذ باللہ درود کے معاملے اڑاتے ہیں بیوقوف. آدھے لوگ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ اللہ کے یہاں گیا, اللہ نے کہا اس کو حکم ہوا کہ اس کو پھینکو جہنم میں, فرشتے پھینکنے لگے. اب فرشتوں نے جیسی پھینکنے لگا اللہ نے کہا صبر کر دو بھائی ٹھہر جاؤ, یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتا تھا. نعوذ باللہ معاذ اللہ, کیا اللہ کو استغفر اللہ اللہ کو کوئی فیصلہ کرنے میں دیر لگے گی؟ عجیب و غریب سی بات, وہ بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بندوں کے معاملوں میں جو درود پڑھتے ہوں. مذاق ہے کہ کوئی درود پڑھنے والے کا معاملہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خدا کی ربوبیت کی قسم یہ ہے کہ جب درود پڑھنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ چلو میں کچھ نہیں کر رہا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھتا ہوں یا اللہ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں, تب جب یہ خیال ہی کرتا ہے تبھی اللہ پر رحمت نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے. یہ معاملہ درود کا ہے اور یہاں کیا باتیں بتائے پھر رہے لوگ. اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہمارے لہجوں سے کوئی تازگی نہیں پیدا ہونے کی. وہ باتیں جو ہزاروں سال پہلے بھی تازہ تھیں وہ آج بھی تازہ ہیں. یہ انہی کی باتوں سے تو دل انسان کا دل دماغ روح ہر چیز تر و تازہ ہوتی ہے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے, ان کے عمل سے, ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے ہم تر و تازہ ہو رہے ہیں, ہم چہک مہک رہے ہیں. یہ لفظیوں کی بات تھوڑی کہ کچھ بھی کہہ دیا اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ میں. ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ اللہ کو بھلا رب کو یہ فیصلہ نعوذ باللہ کرنے میں دیر لگے. ارے درود پڑھنے والے, آخرت کی بات تو بعد کی بات ہے. جب آپ لوگ اللہ کی قسم, یہ اگر میری کسی کو کسی بات پہ یقین نہ ہو اور آپ کی نظر میں آپ کو کوئی پیر فقیر صاحب نظر آتا ہو تو خدا کی قسم بلا جھجک اس سے پوچھو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم درود پڑھنے خانقاہ آتے ہیں یا درود کی محفل میں آتے ہیں تو فرشتے ہم پر اللہ کی جانب سے سلام فرماتے ہیں, کیا یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ اتنا تم اس سے پوچھو اگر میری کسی بات پہ یقین نہ ہو تو آخرت کی بات تو وہ بات ہے کہ جب درود شریف پڑھنے والا اللہ کے یہاں پہنچے گا آخرت میں, وہ درود پڑھنے والا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا ہوگا, جب وہ پہنچے گا اس کی روح وہاں آخرت میں اوپر تو فرشتے اس کو ایسے ہی پہچانیں گے, اس سے پوچھیں گے ہمیں تو کون ہے. فرشتے محترم ہیں لیکن ان سے کہیں کروڑوں درجے زیادہ اللہ کی نظر میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی محترم ہیں, امتی بندے, انسان, اشرف المخلوقات. تو یہ کہتے ہیں وہ جب آپ جائیں گے درود پڑھنے والے اللہ کے امر کر, اور یہ ہوگا آپ خود دیکھنا, جب آپ وہاں جاؤ گے درود پڑھنے والا جب اللہ کے یہاں پہنچے گا تو فرشتے اسے جانتے ہو کیسے پہچانتے ہیں, اس کے ماتھے پر نام مبارکہ لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسی وقت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنے والے, ان کا معاملہ تو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ کیا بات ہے یہاں لوگوں نے بنائی ہوئی خام خائی کی مل کے بھی کچھ بولوں مجھے اٹھ کر تو تیا پاچا ہو جائے اللہ کی قسم. مگر سچ بات یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پیارے ہیں اور سارے پیارے ہیں, سارے. یہ نہیں کہ آپ کا ہمارا اعمال خراب ہو رہے ہیں, الٹی سیدھی غلط کاری ہو گئی, کچھ ہو گیا تو خدا کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام نہیں, ایسا غلط ہے بالکل. یہ تو لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم بدکار ہے تو تم تو اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے. نہیں میرے عزیزوں, ایک حدیث مبارکہ ہے, لوگوں کی تو چھوڑو, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حسین ایک عورت نے ساری زندگی زنا کیا, زناکاری کا کام کیا, ساری زندگی کچھ کیا ہی نہیں رب کے خاطر, کچھ
جو ایک نقطے کے برابر. لیکن ایک نظر اس نے دیکھا کوئی کتا کوئی جانور وہ بھوکا ہے تو اس کو پانی پلا دیا. صرف یہ کرنا ہی تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفہوم کہ اللہ نے اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیا. ارے وہ رب ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو ہم تو نقطہ نواز ہیں اور ہم تو تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں بہت عطا فرماتے ہیں. رب نے یہ بات ڈائریکٹ ہم سے نہیں کہی ہے. حق تعالی جل شانہ کا جو کچھ بھی کہنا ہے وہ بہت محترم ہے. مگر یاد رکھو ایک بات کہ جب عاشق اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ بہت محترم ہوتی ہے، وہ انتہا سے زیادہ حسین ہوتی ہے. اس میں نور، حسن، جمال، رونق سب کچھ شامل ہوتا ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی ہم سے آپ کا نام لے کر مانگے گا ہم اس کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے اور ہم آپ کو اس وقت تک عطا فرماتے رہیں گے کہ جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں. اب آئی وہ بات کہ اللہ کی بات تو ہم جان گئے. یہ تو ہم وہی والی ایک سوچنے کی بات ہے. ہم سب لگے ہیں اللہ کو راضی کرنے پر. ایک اللہ ہے جو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. سارے جہان کو سورج سے پوچھو تیرا رب کون؟ وہ کہے گا رب نے کس کو راضی کرنا؟ میرے رب کو، اللہ کو. ہر چیز کہے گی، سب کچھ کہے گا کہ اللہ کو راضی کر. اللہ سے پوچھو، رب سے پوچھو اے رب سارا جہان تجھ کو راضی کرنے پر ہے، بھلا تو کس کو راضی کرنے پر ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ؟ جانتے ہو ان کی رضا مبارکہ، ان کی خوشی مبارکہ یہی ہے کہ ان کے امتیوں کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دے. ان کے امتیوں پر اللہ اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت سے فرمائے. یہ ان کی خواہشات مبارکہ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. ہم تو جو آج درود پڑھ رہے ہیں اللہ کی ربوبیت کی قسم یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اللہ نے ہمیں تحفہ دے رکھا ہے. بس کہہ لوگوں یہ اس کو پڑھو چہل پہل تمہارے اندر خود پیدا ہوگی. اور صحیح بات ہے، اب بات ہے ہی حسین. کسی نے پوچھا کسی سے کہ کیا یہ ہمیں درود کیوں پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہمارے حق میں دعا کریں گے. کریں گے نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے کہ کریں گے. یہ غور کرو اپنی آخرت گئی پہلے درود کے معاملے میں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ درود ان کے لیے اللہ نے بنایا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ سے اگر کچھ مانگا تو اپنے اللہ سے اپنی امت کا اختیار اپنے رب سے مانگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا اے اللہ وہ امت جو تو میرے صدقے میں پیدا فرمایا تو اس امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے. آج جو کچھ بھی آپ کے ہمارے پاس ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. اسی لیے تو درود شریف پڑھنے والے کو دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اس کو ہم بنا حساب کتاب کے معاف فرمائیں گے. اسی لیے یہ نہیں کہ روز محشر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، وہ تو بے شک کریں گے. اور دعا اور رہی بات درود کی، وہ تو میں کہتا ہوں درود انسان کو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنا چاہیے. انسان کی دیوانگی یاد رکھو، انسان کی وہ دیوانگی جو اسے اپنے اللہ سے ہو یا اللہ کے بعد اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ دیوانگی بہت محترم ہے. مگر اس دیوانگی میں بھی حق تعالی جل شانہ کے درود کو فوقیت حاصل ہے. وہ عمل کیسا نایاب ہوگا. آج جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی ربوبیت کی قسم یہ ہم نہیں، یہ اللہ خود کہلوا رہا ہے تم سب کے خاطر، اس امت کے خاطر جو سن رہا ہے وہ. اور بات یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو بھی آپ سے محبت بہت ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا حد سے زیادہ. اور کرو نا معراج کے موقع پر
جب میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ان کی امت کے خاطر اللہ نے انہیں ایک تحفہ عطا فرمایا جو ان کی امت کے لیے تھا، نماز، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا تو آپ کے آنے کی خوشی میں، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی ہم 50 وقت دعوت دیتے ہیں اپنے آنے کی۔ اتنے تحفے مل رہے ہیں، اتنے انعامات مل رہے ہیں، دے رہا کون ہے؟ رب۔ کن کے صدقے میں دے رہا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ روز محشر کی جو بہاریں ہوں گی وہ دے گا رب ہی دے گا، رب کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دے گا۔ آج جو ہمارا حال ہے یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم عبادتوں سے اللہ کی رحمت کا نہیں پتہ چلتا۔ یہ نماز، سجود، رکوع، حج ہونے والے ہوگا تو نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ کی رحمت کا پتہ تو خود اللہ کی رحمت سے پتہ چلتا ہے، اگر مانگو تو صحیح، اور تب پتہ چلے گا اللہ کی رحمت کا، کیونکہ جن کے صدقے میں اللہ نے اپنی رحمت ہم پر عطا کی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہم پر اپنی رحمت کی یہ چادر ڈھانپ دی ہے، اللہ کی قسم آج بھی ہم اللہ کی مٹھی میں ہیں، رحمت بڑے ہاتھوں میں، ابھی بھی، اس وقت بھی۔ یہ اسی عرش کا مقام ہے جہاں تم بیٹھے ہو، جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارکہ رکھے تو اس عرش سے ملائے رکھا تمہیں اور ہم کو، اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا ہم جلیس ساتھ بیٹھنے والا، مگر کیوں؟ کس وجہ پہ؟ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ اللہ ہماری جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام توبتاً محبتاً اور ہدیتاً تو پیش فرما دے، آمین۔ اس بنیاد پہ کیوں؟ اللہ کو میں نے خود ایک آدمی ایسا دیکھا جس نے شراب پی رکھی تھی، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا، یہ نہیں فوراً فتویٰ کسی کے دل میں آ جائے، نہیں۔ اس لیے یہ ظاہر کر رہا تھا، اے میرے بندو، ہم جس سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دلواتے ہیں اس کی زبان، اس کے دل کو اپنی رحمتوں سے ہم پاک کر دیتے ہیں، اس پہ پھر جہنم حرام ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجا، جہنم اس پر حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے۔ جنت کا حقدار وارث وہ ہے، جنت کے آٹھوں دروازے اسے اپنی جانب اللہ سے پکار رہے، اور یہ جب جنت خود کہہ رہی کہ جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر درود پڑا تو خود جنت کے آٹھویں دروازے اسے اپنی جانب پکار رہے، جنت پکار رہی ہے، تو بھلا اس جنت کا جو رب ہے، جو سب پر رحیم ہے، جو سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیسا آپ لوگوں کو چاہتا ہوگا؟ اس کی محبت ان سے کیسی ہوگی جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ اس کے بندے درود پیش کرتے ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں درود کی بات کرتا ہوں تو نماز والوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، یا میں نماز یا روزے کی زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا تو ان کو نہیں، سب کا مقام ہے، سب کا اللہ کا بڑا مقام ہے، مگر اللہ کی ربوبیت کی قسم خدا اپنی تعریف بھی قبول کرتا ہے، تو اس وجہ پہ کہ کیا اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجا ہے؟ اگر ہاں تو پھر قبول ہے، اور نہ تو پھر اس کی محفل اس کے منہ پہ دے کے مارو، کیونکہ بجائے رحمت تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس آپ کیا اپنے اعمالوں کو کہہ دو گے کہ بھائی شاید یہ ہوگا، جو بعض سے لوگ مجھ سے بھی کہتا ہے کیا ایسی وجہ ہوگی ہم میں جو درود ملا؟ میں نے کہا ڈھونڈ لو، مل جائے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں تو نہیں نظر آئی اپنے اندر کچھ، اور آئے گی بھی کبھی نہیں اللہ کی ربوبیت کی قسم، کیونکہ رحم برتا نہیں ہے، رحم برستا ہے، اور رحم برسانے والا وہ ہے اللہ تعالی جل شانہ۔ اور کیا ادا ہوگی؟ چلو ہو بھی کوئی ادا تسلیم بھی کر لو، کسی نظریے سے ایک نقطہ نظر یہ بھی دیکھ لو کہ ہاں ہوگی، تو کیا وہ ادا اتنی حسین ہوگی کہ اس کی ادا پہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنا نصیب ہو گیا؟ اللہ کی قسم اللہ قبول ہی انہیں فرماتا ہے جنہیں اللہ پسند فرمائے۔ یہ اللہ نے تمہیں اپنے ہی خاطر نہیں پسند کیا، یہ سن لو، تم سمجھو چلو اپنے کام میں نہیں بھائی، یہ ایک نظر یہ بھی ہے
کہ اللہ نے تمہیں ان میں شامل کر دیا جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کام توفتاً محبتاً کرتے ہو. کیا اس کو کہتے ہیں محبت. یہ ہے درود محبت. حقیقت معنی درود. اگر درود ہی نہ پڑھا زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے آپ کو عاشق کہتے پھرے تو کہاں کے عاشق, کہاں کے. میرے دادا تو ایک بات کہتے تھے, 4 اشعار لکھنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا. سچ بات ہے. کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبت جو ان دونوں رحیم و ذات کو ہم سے ہے, کیا اس کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ ناممکن. کچھ ہو جائے, کوئی سب مل جاؤ, سب پیر فقیر اولیاء ایک طرف آ جائے, مگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عروج ہوگا. روز محشر تو خود دیکھو گے. میں تو تمہیں یہاں ایک اللہ کے راز کی بات بتاتا ہوں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے. جو درود آج آپ لوگوں کی زبانوں پر ہے, اس سے عظیم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. بس جو عمل اللہ کا ہو اور ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیا ہوا اس سے اوپر. اللہ ہوا جس کا عمل ہے, اور وہ ہوئے جن کی خاطر ہی پیدا کیا گیا ہے عمل. بس. مگر اللہ نے آج بڑا رحم کیا ہے. جو کل رہتا وہ آج ہے, اور جو آج ہے وہ کل سے زیادہ ہے ہم پر. اللہ بہت حسین ہے. ہمیں تو اللہ سے محبت کا دم بھرنا چاہیے. تم سوچو, اگر بعض دفعہ تمہیں ہمارے خیال یہ آ جائے ہم میں سے کسی کو کہ یار یہ دم بھرنے کا تو کہتے ہیں پر ہو نہیں پاتی ہمیں محبت, تو یقین کرو یہ اظہار جو تمہارا ہے اپنے رب سے, اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, یوں بھی کر کے اس سے کہو گے تو وہ جواب میں تم سے کہے گا اے بندے ہم بھی تجھے بے انتہا چاہتے ہیں. کوئی اللہ ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ اس کا بندہ کوئی اس سے خیال کرے یا کوئی گمان کرے اور پھر وہ بندہ, میں تو ایک کی گارنٹی دیتا ہوں, وہ ہے درود شریف پڑھنے والے. باقیوں کا پتہ تھا نہیں کچھ. ہاں, جس کا جو عبادت قبول ہوئی, جس کا جو حج عمرہ قبول ہوا, جس کا جو صدقہ قبول ہوا, اگر وہ قبول ہوا ہے تو بے شک اللہ نے کیا ہے, اور کیا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا ہے. تو یقیناً جن کے صدقے میں قبول کیا گیا وہ پھر, اور روز محشر تم ان تمام معاملات کا بدل بھی اگر اللہ سے چاہتے ہو تو پھر ان کے صدقے میں, ان کی خدمت میں درود بھیجو جن کے صدقے میں سارے جہان کو اللہ نے تکلیف فرمایا ہے. وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہمیں تو اللہ سے, اپنے رب سے اس کی رحمت چاہیے ہے, ہر چیز کو چاہیے ہے. اور درود شریف پڑھنے والے پر اور اس پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتا ہو, وہ دونوں رحیموں کے درمیان بہت محترم ہوتا ہے, بہت محترم. تمہاری نسبت جو درود پڑھتے ہیں ان کی نسبت ڈائریکٹ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے درود کی برکت سے. تم کوئی وظیفہ وظائف کرو اس سے قرب الہی حاصل ہوگا, لیکن اگر تم درود پڑھتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا قرب مبارکہ نصیب ہوگا. دین دنیا قبر آخرت ایسے سمجھ جائے گی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں کہ کوئی ہم سے کرا بھی. انسان کا آنسو کہاں اور اللہ کا درود کہاں. خود بتاؤ, تمہارے ہمارے آنسو اللہ تک تو پہنچتے ہیں مگر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے. اگر وہاں کچھ پہنچتا ہے تو آپ کی ہماری زبانوں سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پہنچتا ہے بس. مگر انسان ہے کہ ہم تو رب کی ہم تو اللہ کے معاملوں کو نہیں سمجھ پاتے جیسا وہ سمجھانا چاہتا ہے. مگر غور ایک چیز ہے, ایک فکر ایک چیز ہے, ایک جستجو اللہ کی جانب سے بندے میں ہے, اور اللہ سے پیار کا طریقہ ہے یہ کہ تم اس کے پیار کو سمجھ جاؤ. یہ حقیقت ہے, یہی طریقہ ہے اللہ کی محبت کو سمجھنے کا کہ ہاں بندہ وہ رب ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے, اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں. سینکڑوں قسم کے ہزاروں معاملات مبارکہ ہیں, ہزاروں, جس میں تمہیں اللہ کی محبت تم تک پہنچے گی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تک تم تک پہنچے گی. یہ قرآن حدیث سب کچھ پیدا ہی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا ہے. سب کچھ. قرآن اللہ نہیں ہے, قرآن انسان, قرآن کے لیے نہیں, قرآن کو انسان کے لیے بنایا ہے.
سب سے معذب کتاب اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اپنے بندوں کی خاطر بنائی. سب سے حسین طریقہ اللہ نے کس کے خاطر بنایا عبادت کا؟ اپنے بندوں کی خاطر. نماز جسے تم پڑھو گے تو سینکڑوں ادھر ادھر غیر مسلم بھی گھوم رہے ہو تو تمہیں بھی پلٹ کر دیکھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس میں وہی کشش مبارکہ ہے. جب بندہ بندے کو ایسی عبادت کرتا دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے اور خوش بھی کوئی ہوتا ہے، اگر اپنا سگا عزیز ہو کوئی مسلمان ہو تو حق تعالی جل شانہ کیسا اس سے خوش ہوتا ہوگا. اسی کو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا بھی میں آپ کے کسی امتی میں دیکھوں گا تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ کو تم محبوب ہو سب کے سب. یہ تو تم لوگوں کا کباڑا کیا ہوا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو یوں ہے، تو زانی ہے، اس نے تو یہ کیا ہے، اب تو یہ جہنم ہی میں جائے گا، مطلب تم نے پہلے ڈال دیا اس کو اٹھا. یہ اگر کچھ نہیں، کیا معلوم روز قیامت کیا اس کا مقام ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا معلوم ابھی کیا اس کا رب کیا اس کا مقام ہو. کسی کا بھی، میرا خود کا، تمہارا خود کا، سب کا ہمارا تو مقام حسین ہے. اپنے اعمال کے بھروسے نہیں کہہ رہا، حق تعالی جل شانہ کی رحمت کے بھروسے کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اپنے بندوں سے، ان سے جو درود پڑھتے ہیں ان پر رحمت کی حسین ترین چادر اڑائے رکھتا ہے حق تعالی جل شانہ. مگر یہ سب اور باتیں، اور یہ باتیں جو ایسی ہیں جس کا میں نے کہا کہ یہ تو بے ادبی کی بات ہے اللہ کے معاملے میں، کہ اللہ خود فرما رہے ہوں اے میرے ملائکہ یہ فلاں ہے اس کو پھینکو جہنم میں، جہاں وہ ڈالنے لگنے میں اللہ نے کہا بھائی ٹھہر جائے تو درود پڑھتا تھا. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اللہ بھولتا ہے کہ نعوذ باللہ؟ ہرگز نہیں. اور جو درود پڑھتے ہیں ان کا تو میں مقام تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تو بخشائے اللہ کہے جاتے ہیں. یہاں تم درود پڑھ کے جب اٹھتے ہو، اور اللہ کی قسم حدیث مبارکہ ہے جس نے مجھ پر درود پڑھا وہ بیٹھے گا بعد میں پہلے اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اور اللہ کو ہے یہ نہیں اللہ کرتا کہ تیرے بڑے بڑے گناہ معاف کیے اور چھوٹے چھوٹے معاف کیے، بڑے رکھے گا اس کی بات میں اس کو پکڑوں گا. وہ رب ہے، ایک دفعہ جب درگزر کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیتا ہے. اور درود شریف پڑھنے والے کے تو اگلے 3 دن تک گناہ نہیں لکھ کے جاتے ہیں، اس سردر بھی ہو رہے ہو تو. یہ درود کی برکت ہے. جس عمل کی برکت 3 نسلوں پر قائم ہو، 3 نسلوں تک پہنچ جائے، اس عمل کی برکت خود تم پر پڑھنے والے پر کیسی برستی ہوگی ذرا خود سوچو. یہ آج لوگوں نے حال حشر بگاڑ رکھا ہے، تم زبان سے پڑھتے ہو تو دل پہ شاید نہ اثر ہوتا ہو. توبہ استغفر اللہ. اگر یہی معاملہ درود کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو نہیں مانتے اللہ کی ربوبیت کی قسم. مگر ذرا اگر درود شریف کے معاملے میں یہ بات لوگوں کا کہنا ہے، آج جو درود سے پڑھنے والے لوگوں کو وہ کرتے ہیں بدگمان اللہ سے، تو ان سے یہ کہو کہ ذرا زہر زبان پہ رکھ کر دے، کیا پتہ مرے نہیں، زبان ہی زبان تک اثر ہے، تیرا زہر اثر کر رہا ہے، موت آ گئی. پر وہ عمل جس کو پڑھنے کے خیال سے ہی اللہ کی رحمتیں برسنا تم پر شروع ہو جائے، وہ اثر نہیں کرے گا دلوں پر. سوچو خود دل رکھنے والے ہو، عقل دماغ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر بس اللہ کا ہونا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت آسان ہے. تم جانوروں سے محبت کرو، مخلوقات سے محبت کرو، اللہ کی خاطر، رب کے خاطر، جنت کے نہیں، اللہ کی خاطر کرو محبت، اس سے، اس کی مخلوق سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ سب سے مؤدب انداز جو ہے اس محبت کا وہ درود شریف ہے. درود شریف جو کہ ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے سب سے اعلیٰ طریقہ جو اللہ کا اپنا ہے. تمہیں اپنے اللہ سے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو تمہارے پاس سینکڑوں ڈھنگ ہے. یار بھی کہہ سکتے ہو، سب کچھ تم اس سے کہہ سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، رب ہے. لیکن اگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو کیا ہے ایسا جو آپ ان کو دو؟ جب ایک محبت کرنے والا کسی سے خوش ہوتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے. ہم تو جو کھا پی رہے، ہم تو جو اوڑھ پہن رہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، بارشوں کا برسنا، سب کچھ یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. تو پھر ہم ان کی خدمت مبارکہ میں درود کی کثرت کو کیوں نہ بڑھائیں؟ قسم اللہ کی ربوبیت کی،
وظیفے وظائف بہت ہر بندہ پڑھتا ہے آج کے دور میں، ان سب پر اس درود کو فوقیت حاصل ہے. تم وظیفے پڑھ لو، سب کرو، جہاں پہنچ سکتے ہو پہنچو. ایک دفعہ کوئی سامنے بیٹھا ہوا درود پڑھے گا تمہارے وظیفوں سے زیادہ اس کا اثر تم پہ پڑے گا. کیونکہ جانتے ہو کیوں؟ تم رب کے اس فرمان کو محسوس کرو کہ جب حق تعالی جل شانہ نے ایک بات بیان کی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتیوں پر اپنا عذاب عتاب بھی اگر نازل فرمائے، خود رب کہہ رہا ہے، وہ قادر مطلق رب حق تعالی جل شانہ، کہ اگر اپنا عذاب عتاب خود بھی ہم نازل فرمائیں تو وہ بھی رحمتوں پہ ان پہ بدل جائے گا جو آپ کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے ہوں گے. یہ بات حق تعالی جل شانہ نے کہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کرنے والوں سے. باقی کسی کے لیے یہ گارنٹی کوئی نہیں کی اللہ نے. خود دیکھو، خود سوچو تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا چاہتے ہیں. سب اور محترم بات ہے یہ. تمہارے ابا تمہیں ساری زندگی کھلائے پلائے، تو میں نے تو کچھ دیا ہی نہیں، تو کہیں گے تو بے شرم ہے. کھلا اللہ رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اس نے کہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں آپ کی امت کا خلیفہ، میں ہوں آپ کی امت کا خیر خواہ، میں ان کا رب ہوں، اور یہ آپ کی تو امت ہی ہے، میں تو ان کا رب ہوں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کون فرمائے گا. یہ بات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. بس اس درود کو تم تھام لو. تمہیں اللہ سے دیوانگی کا شوق ہو تو تمہیں پر مل جائے، تمہیں پیر بزرگ بننے کا شوق ہو تو تم پیر بزرگوں سے بھی اوپر، اور تمہیں تمہارے خاندان کے معاملات سنوارنے کا شوق ہو، سب کچھ تو تمہیں درود کی برکت سے سنورے گا. اپنا آپ جب سنور جائے، یہ جو دل ہے جس کو اللہ نے اپنا عرش کہا ہے، اپنے رہنے کی جگہ، جب یہ بدل سکتا ہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے. لیکن درود تو ہو زندگی میں، چاہے روز رات کو سونے سے پہلے ایک ہی مرتبہ ہو، ایک ہی مرتبہ ہو، وہی تمہارے لیے تمہاری آخرت نکھارنے کے لیے کافی ہے. درود شریف، کیونکہ یہ استغفار بھی ہے، درود خود توبہ ہے. تمہارے جو ہمارے جو خطائے گناہ ہوتے ہیں، جب انسان درود پڑھتا ہے تو گناہ سارے دھلتے ہیں. جب وہ زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہتا ہے تو زبان میں جتنے گناہ کے ہوتے، گال گلوچ کی، گانے گائے، کچھ بھی کیا، وہ سب دھل دھلا کر پاک صاف ہوتے. نئی زندگی اللہ زبان کو عطا فرماتا ہے. جب تم بابا سے بلند درود پڑھتے ہو خانقاہ میں، جتنے بھی خانقاہ میں پڑھو یا کہیں بھی، جتنا درود تم پڑھتے ہو اور اتنی آواز سے پڑھتے ہو کہ اپنا درود شریف پڑھنا تم خود سن سکو، تو جتنے بھی تمہارے جسم کے اعضاء ہیں، لباس ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ روز محشر اللہ سے کہے گا کہ اے میرے رب، ہم سنتے تھے کہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کیا کرتا تھا. یہ ہوگا، یہ نہیں اللہ تمہیں ایسے تھوڑی جانے دے گا اپنی رحمت سے. آج اپنی رحمت کا حسین انداز تمہارے زبانوں پر اس نے یاد کروا دیا تم کو. نایاب ہے وہ بندہ جو رات کو سونے سے پہلے درود پڑھتا ہو. نایاب، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسے یاد کرنا نہیں ہے. ایک وہ ہے جو اس کی یاد میں مشغول بیٹھا ہے، ایک وہ ہے جو بیٹھا ہی رب کے ساتھ. اگر اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ محبتاً پیش کرنا ہے، درود صحبت کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اگلی پچھلی خطا بھی معاف. روز محشر اللہ کا دیدار بھی بڑے حسن و جمال کے ساتھ کرو گے، اللہ کا بھی دیدار نصیب ہوگا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ بھی نصیب ہوگا. اور دعا بھی اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے ہمیں قابل بنا دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں بے حد پیدا فرما دے. محبت سے بھی بڑی چیز ادب ہے. تمہیں اگر محبت ہو گئی، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم مجھے بتاؤ تم ان کے لیے کیا کر سکتے ہو. کوئی ایک چیز، ایسی چیز جس سے ان کا فائدہ ہو، کوئی چیز. اگر ان کی سنت مبارکہ پر عمل کیا تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ تمہارا، ہمارا. کیونکہ رب نے کہا تھا ان سے کہ آپ کی ایک ادا دیکھوں گا جس میں اسے بھی اپنا محبوب بناؤں گا، چاہے وہ بیٹھ کے پانی پیتا ہو، سنت کے مطابق کھاتا ہو، سنت کے مطابق چلتا پھرتا ہو. تو کیا ہوا؟ وہ رب کا محبوب کن کے صدقے میں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اب سب کچھ تو ہے ہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ درود کون سا ہمارا اپنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ بس
اللہ کی ان ساری باتوں سے تمہیں ایک چیز ضرور سمجھ آئے گی، آج نہیں تو کل وہ یہی آئے گی کہ اللہ تم سے آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے ہم تجھے تیرے خاطر بہت چاہتے ہیں. ورنہ یہ سب کچھ کا اللہ کو کیا وہ تھا کہ یہ جو اپنی تعریف خود کرے اسے تمہاری ہماری تعریف کی کیا ضرورت. جو خود اپنے آپ کو پسند انتہا سے زیادہ کرتا ہو اسے ہمارا تمہارا پسند کرنے سے کیا اس کا فائدہ؟ کچھ نہیں، مگر تمہارا ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اس درود کو تھامو، باقی تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں وہ میرا ہمارا کام نہیں ہے. کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، تم کتنے حج عمرے کر لو، اس سے ہمیں سربراہ نہیں، تم جان اور رب جان. مگر اگر ضرور اگر سمجھتے ہو کہ تم روز محشر اور دنیا میں بھی اور ہر دنیا کے ہر معاملے میں تم ہر جگہ کامیاب ہو، تمہاری ہر دعا درخواست خدا قبول فرمائے، تمہاری زبان پہ درود کا ہونا لازم ہے، پھر چاہے اپنے ہی فائدے میں کیوں نہ ہو. ایک لالچ ایسی لالچ ہے درود کی جو بالکل حسین ہے، صرف درود کی لالچ. تمہارا رب تمہارے خاطر کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا، یا وہ دعائیں جو بغیر درود کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آسمانوں تک پہنچتی ہی نہیں. اللہ کے اس فرمان میں بھی ایک رہن چھپا ہے، اس کی شان ظاہر ہو گئی. اس نے کہا ہمارے تک پہنچتی نہیں، یہ نہیں کہا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ نہیں کہا اس نے کہ وہ عرش تک نہیں آتا، اس نے یہ نہیں کہا ہم اسے رد کرتے، اس نے کہا وہ عرش تک آتی ہی نہیں ہے. اور جہاں کوئی درود کے ساتھ کوئی دعا مانگے، اللہ فرماتا ہے جو انسان درود شریف کے ساتھ دعا کرتا ہے ہم اس کی دعاؤں کو درود کے ساتھ ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. چاہے دین کی دعا ہو، قبر آخرت کی دعا ہو، کسی قسم کی بھی دعا ہو، سب ملے گا سب. مگر بشرط ہے درود کی کثرت تو ہو زبان پر. خود باقی دل خود بدلے گا، اللہ کی مخلوق بھی اچھی لگے گی، سب ہوگا، پر اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مبارکہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم سے غلطیاں خطا اور بے ادبی ہو گئی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوجہ بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوازن اور درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باوازن میں ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری ہی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت محبت اور رحمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام محبت عطیت محبت اور نذرانہ نام پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری ہی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دیدار مبارک کے ہم سب کو قابل بنا دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم فضل سے آپ ہم سب پر اپنے رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے اور اس درود کی برکت سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کے کاروباروں میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنے گھر کے معاملات کے لیے پریشان ہیں تو ان کے گھر کے معاملات میں درود کی برکت اور اپنے رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تو اپنے رحم کرم فضل سے ہم سب کی سانس روکے تو تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم. 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 اللهم صل علی محمد
وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.